حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فهو له صدقۃ، جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اس سے اگلی روایت میں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کی رضا کی طلب کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تم کو اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ تو اپنے والدین پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی اجر ہے، بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی اجر ہے۔ قربان جائیں، دین اتنا آسان اور فائدے مند ہے کہ ایک ایک قدم پر اجر ملتا ہے، شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو۔ بازار میں انسان سبزی لینے کے لیے جاتا ہے بچوں کے لیے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، سودا سلف لینے جاتا ہے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، والدین اور بیوی بچوں کی دوائی لینے جاتا ہے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، کسی کی خیر خواہی کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کو کسی شہر یا کسی پارک میں سیر کرانے کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی کی سنت ہے، آپ حسن و حسین کو لے کر باہر نکلا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں ہے، حدیث پاک ہے، اگر شخص اپنی بیوی سے اپنی طبی اور جنسی حاجت پوری کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا صدقہ ہو گیا؟ آقا نے فرمایا اگر ناجائز کرتا تو گناہ ہوتا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، تو فرمایا اگر وہ نیک طریقے سے کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرنا یہ سب۔ تو انسان کی ساری زندگی دین اور عبادت سے تعبیر ہے۔ جو یہ کنسپٹ ہے کہ صرف نمازیں، روزے اور حج زکوٰۃ ہی عبادت ہے، نہیں، انسان کا ہر اٹھنے والا قدم نیت صاف ہو تو عبادت ہے۔ اس لیے تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا نا، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یعنی وہ رات کو سوتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، صبح اٹھتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے تو عبادت کرتا ہے۔ اب اس عبادت میں اگر وہ دو نمبری کرے گا تو اب ساری عبادت عذاب کی طرف اس کو لے جائے گی، اب وہ عبادت نہیں رہے گی۔ کہ اللہ کی خیر خواہی کرنا اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرنا اور ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کرنا اور عام لوگوں کی خیر خواہی کرنا دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، ائمہ اور عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یوں کہہ لیں بھلائی کرنا، یہ دین ہے۔ اب اللہ سے بھلائی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ سے بھلائی کی یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کو ماڈل سمجھا جائے، ان کو نمونہ سمجھا جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ اور ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معنی یہ ہے کہ عام لوگوں کی بھلائی چاہی جائے، ان کا بھلا کیا جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اب وہ بھلائی اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو درس دے رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، تو غریب صحابہ بیٹھے افسردہ تھے کہ ہمارے اندر تو سخت نہیں ہے کہ ہم کچھ خرچ کر سکیں۔
تو جب مجلس کا اختتام ہونے لگا تو اینڈ پہ وہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم صدقہ خیرات کر کے کیسے یہ اتنا بڑا اجر لے سکتے ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے تھے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو مسکرا کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے، دلوں کی کدورتوں کو ختم کر کے، دلوں کو صاف کر کے اگر کسی کو ملتا ہے پیار کے ساتھ، اب دل سے ملنا اور ظاہری ملنا یہ پتہ چل جاتا ہے، منافقت سے ملنا یہ عذاب ہے اور پیار سے ملنا یہ ثواب ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ دین کتنا آسان ہے اور اس میں ہر قدم پر نیکی ہے، اور یہ انسان کی ہمہ جہت زندگی، پوری زندگی جو ہے یہ عبادت سے تعبیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے وہ یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے کتاب العلم ہے۔ اب اس کتاب العلم میں پہلا کتاب الایمان تھا، اب کتاب العلم ہے۔ اس میں جو آغاز کیا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، وہ اس حدیث اس آیا مقدسہ سے کیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ نے ان کے درجات باقیوں سے بلند کر دیے، یعنی تم میں سے انہی کے درجات بلند ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اب ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہیں گے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت ہے، آپ صحابہ کے سامنے کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مشغول رہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آپ نے اس کی بات سنی اور اس کی بات کو ناپسند فرمایا، بعض نے کہا بلکہ آپ نے سنا نہیں، حتیٰ کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا کہ وہ کہاں ہے جو قیامت کے متعلق سوال کر رہا تھا؟ جو قیامت کے متعلق سوال کر رہا تھا وہ شخص کہاں ہے؟ اب وہ سائل آگے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ اب آپ نے فرمایا، اب اس نے پوچھا تھا کہ امانت قیامت کب آئے گی؟ تو حضور گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے توجہ نہ کی۔ اس میں ایک تو یہ درس ملا کہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو کسی کی گفتگو کے دوران کوئی سوال کرنا یا بات کرنا اجازت نہیں، حتیٰ کہ دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو ان کے قریب جا کر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، توقف کرے، وہ اپنی گفتگو مکمل کر لے پھر ان سے بات کرے۔ اور اگر ایسے ہی جیسے مجلس ہے ایسے کوئی بات ہو رہی ہو تو کسی کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے سوال کرے۔ بعض لوگ خطابت اور تقریر کے دوران کھڑے ہو کر سوال کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ہاں، بات جب ختم ہو جائے تو پھر وہ سوال کر لے کہ جی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، اب اس کا جواب دے دیں۔ تو حضور نے اس کو ناپسند کیا، اس طریقہ کار کو۔ پھر اینڈ پہ آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ آیا، اس نے کہا یہاں ہوں یا رسول اللہ۔ اب آپ نے بتایا کہ قیامت کب آئے، اس کی علامت بتائی۔ پہلی جو بات آپ نے کی وہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بلکہ اس حدیث میں ایک ہی بات ہے، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب سائل نے سوال کیا پھر آگے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع سمجھی جائے گی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی وہ حالات جو ہیں وہ قیامت سے کم نہیں ہے کہ جب منصب جو ہیں، جب اقتدار جو ہے، جب حکومت جو ہے کسی نااہل کے سپرد کر دی جائے، وہ حالات قیامت سے کم نہیں ہے۔
قیامت کے انتظار کرنا بدقسمتی ہماری ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم جس حال سے گزر رہے ہیں، ہمارے تو سارے مناصب ہی نااہلوں کے سپرد ہیں۔ ہر ادارے کا جو حکمران ہے، ہر ادارے کا جو سربراہ ہے، نااہل سے نااہل آتا ہے۔ کیا کریں؟ گویا ہمارا دور جو ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ ممکن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے ہوں کہ وہ حالات بہت تکلیف دہ ہیں، گویا وہ قیامت ہی ہے، اس بڑی قیامت کی طرف اشارہ نہ ہو، اس قیامت کی طرف ہو کہ وہ حالات قیامت ہی ہے۔ اب ہمارے اوپر تو قیامت ہی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ صحت ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انصاف ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کی زیادتی کا کوئی مداوع ہے، کوئی جائز کام بھی کروانے کے لیے اپنا سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں، کوئی جائز کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک ادارہ ایسا ہمیں نہیں ملتا جو کرپشن سے پاک ہو، الا ماشاء اللہ، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کرپٹ ہیں، اور کرپشن کو اب حق سمجھ لیا گیا ہے، یہ اب برائی سمجھی نہیں جا رہی۔ حضور نے فرمایا کہ بس وہ قیامت ہی ہے، پھر اگر مناسب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں۔ پہلے تو نااہلوں کے سپرد ہم کرتے تھے، اب تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں، اب تو وہ خود سنبھال لیتے ہیں سارے مل کے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔